بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، فریش گریجویٹس اور پیرنٹس کی طرف سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے بار بار کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو اسکول ٹیچر انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس میں اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں اپنی سلیکشن کو یقینی بنانے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج اسی حوالے سے میں نے کہا کہ ایک سیشن ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کو ٹھیک سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ بات سمجھا دی جائے۔ دیکھیے، یہ پروگرام اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کا اس میں بنیادی پرپز یہ ہے کہ وہ لوگ جو فریش گریجویٹس ہیں اور جو ابھی تک جن کے پاس جاب نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہے لیکن وہ کوئی چیز کر نہیں پا رہے اور کوئی اس کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں بن پا رہی، تو انہیں جو ہے وہ اسکولز کے اندر انٹرنشپ کا پروگرام دیا جائے تاکہ یہ کہ وہ وہاں پہ اپنے اس کام کو کر سکیں اور کوئی چیز ارن بھی کر لیں اور ایک ایکسپیرینس بھی بن جائے، اور یہ فارمل ایکسپیرینس ہوگا اور اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب اس میں پے بھی کرے گی۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ پرائمری اسکول کے لیے بھی ہے، ایلیمنٹری کے لیے بھی ہے، ہائی کے لیے بھی ہے اور ہائر سیکنڈری کے لیے بھی ہے۔ اسکول کے جو چاروں لیول ہوتے ہیں ان تمام لیولز کے لیے یہ انٹرنشپ پروگرام موجود ہے۔ اچھی خبر اس کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پرائمری میں سلیکٹ ہوں گے ان کے لیے 38,000 پر منتھ سٹائپنڈ ہے، اور جو لوگ ایلیمنٹری میں سلیکٹ ہوں گے ان کے لیے 40,000 ہے، اور جو لوگ ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری کے لیے سلیکٹ ہوں گے ان کے لیے 45,000 پر منتھ سٹائپنڈ اس میں موجود ہے۔ عزیزو، اس کا ٹوٹل دورانیہ جو ہے وہ 9 منتھ کا ہے، 9 مہینے کا یہ دورانیہ ہے، اور اس 9 مہینے کے اندر اگر چھٹیاں آتی ہیں، سمر ویکیشنز آتی ہیں، تو یہ چیز تب بھی چلتی رہے گی اور یہ کنٹینیو کرے گی۔ آئیے اب ہم ایلیجیبلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ایلیجیبلٹی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ میل سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، یعنی بوائز کے لیے بھی ہے اور گرلز کے لیے بھی ہے، اور جو بوائز ہوں گے یا یوتھ ہمارے نوجوان ہوں گے وہ بوائز سکولز کے لیے سلیکٹ ہوں گے، اور جو گرلز ہوں گی وہ گرلز سکول کے لیے سلیکٹ ہوں گی، اسی طرح کلیئرلی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 21 سے 45 کے درمیان ہونی چاہیے۔ تیسری بات آپ کی ہے کوالیفیکیشن کی، کہ کوالیفیکیشن کا کیا معاملہ۔ تو پرائمری اسکول کے لیے منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی BA BSc ہے، یعنی 14 ایئر آف ایجوکیشن۔ آپ نے جو بھی پہلے BA BSc ہوتا تھا وہ کیا ہے، آپ نے ADP کیا ہے، تو آپ دونوں صورتوں میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ایلیمنٹری لیول۔ ایلیمنٹری لیول میں منیمم لیول تو 14 ایئر آف ایجوکیشن ہے، یعنی وہی BA BSc یا ADP وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اگر آپ نے 16 ایئر آف ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہے، یعنی آپ نے BS کیا ہوا ہے، MA MSc کی ہے، تو تب بھی آپ ایلیجیبل ہوں گے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ البتہ جو تیسرا لیول ہے ہائی اسکول والا اور ہائر سیکنڈری اسکول والا، تو اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 16 ایئر ہے، یعنی آپ نے BS کیا ہو اور آپ نے یا پھر MA MSc پہلے والا کیا ہو، تو دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہے، اور آپ پھر اس کے مطابق اگر آپ فٹ آتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کو اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ بات ہے کہ کیا کوئی پریفرنس بھی دی جائے گی کسی کو؟ جی، پریفرنس دو طرح سے آپ کو مل سکتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہے، پروفیشنل کوالیفیکیشن موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے BEd کیا ہوا ہے، MAd کیا ہوا ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور ایجوکیشن اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں آپ کو پریفرنس مل جائے گی۔ دوسرا پریفرنس کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر ٹیچنگ ایکسپیرینس موجود ہے تو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی پریفرنس مل سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر تحصیل کا ایک پول بنے گا، یعنی جتنے بھی اپلیکینٹ ہوں گے تو وہ ایک تحصیل کے اندر وہ سارا ان کا ڈیٹا بیس بن جائے گا اور وہاں پہ یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ اپوائنٹمنٹ سب سے پہلے اسی گاؤں کا جو بچہ ہوگا، اسی اسکول کے جو دائیں بائیں جو لوگ رہنے والے ہیں وہاں کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا، میل ہو فیمیل ہو کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلی پریفرنس تو اسے ملے گی، اور اگر وہ وہاں سے اگر اویلیبل نہیں ہے تو ساتھ والے گاؤں سے۔ اگر اس پوری یونین کونسل سے آپ کو وہ فرد نہیں ملتا جو وہاں پہ چاہیے تو پھر نیبرنگ جو آپ کی یونین کونسل ہوگی پھر وہاں سے جائے گا۔ یعنی اس کا بنیادی طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکول اپنی باؤنڈری سے سمجھیں کہ سلیکشن کرائٹیریا شروع ہوگا، جو اس اسکول سے جتنا قریب ہے
اس کا حق پہلے ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو سلیکٹ کیا جائے گا. اب آئیے میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں کہ اس کا جو میرٹ بنے گا وہ میرٹ کیسے بنے گا. دیکھیے آپ جب اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹ رہے گا، اس لیے کہ آن لائن سسٹم ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں، اور خود آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ سارا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی، اس کو چیک کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ نے خود اپنا کام کرنا ہے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میٹرک کے 15 نمبر، ایف اے ایف ایس سی کے آپ کو 15 نمبر اور بی ایس کے آپ کے لیے 55 نمبر ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کیا کہ آپ نے بی اے بی ایس سی کی ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ نے ایم اے ایم ایس سی کی ہے، تو اس صورت میں بی اے بی ایس سی کے 15 نمبر آپ کے ہوں گے اور دوسری سائڈ پہ ایم اے ایم ایس سی کے جو ماسٹر آپ نے کیا ہوگا اس کے 40 نمبر آپ کو ملیں گے. تو اس طرح سے یہ 55 نمبر پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹلی بی ایس کیا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس کے 55 نمبر پورے مل جائیں گے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس انٹرویو کا معاملہ. انٹرویو میں آپ کے 5 نمبر ہوں گے اور آخر میں پروفیشنل ایجوکیشن یا پروفیشنل کوالیفیکیشن، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا. یعنی اگر آپ نے فرض کیا بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے یا اسی طرح کی جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ نے اگر کوئی کی ہوئی ہے تو اسٹیٹ فارورڈ آپ کو 10 نمبر دے دیے جائیں گے. اب یہ ہے وہ چیز، اس کے مطابق آپ کا پورا میرٹ تیار ہوگا اور اس میرٹ میں جو اوپر ہے وہ اوپر ہے اور جو قریب ہے وہ پہلے ہے، اور اس طرح سے سلیکشن کا پروسیس چلے گا. اب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات سمجھاتا ہوں اور وہ آپ کو سکرین پہ پوری طرح دکھاتا بھی ہوں کہ یہ جو آپ کے مارکس ہوں گے اور مارکس کی بنیاد پر جب آپ کا پورا کرائٹیریا سیٹ ہوگا تو یہ سیٹ کیسے ہوگا. اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ڈیفرنٹ لیولز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور یہ ہے 5 لیول. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ لیول 1 ہے. لیول 1 میں یہ چیز ہے کہ جی 80% مارکس. اب 80% مارکس میں اس میں میٹرک کے 15 نمبر، انٹرمیڈیٹ 15 اور بی ایس کے لیے 55 لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کا سی جی پی اے جو ہے وہ 3.6 ہے. یعنی اگر آپ کا 3.6 آپ کا سی جی پی اے ہے تو اس صورت میں آپ کو یہاں پہ 55 نمبر پورے مل سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کا یہ کیلکولیشن کی جائے گی. لیول 2 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 70% مارکس کی بات کی گئی ہے. اس میں میٹرک کے آپ کو 13.5، انٹرمیڈیٹ بھی 13.5 اور اس کے بعد بی ایس میں جا کر جہاں اگر آپ کا سی جی پی اے 3.2 ہے تو آپ کا جو آپ کو مارکس ملیں گے وہ 49.5 ہو جائے گا. لیول 3 میں 60% مارکس کی جو بات کی گئی ہے تو اس صورت میں آپ اپنے مارکس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک میں اگر 60% ہوں گے تو آپ کو 12 نمبر، انٹرمیڈیٹ میں 12 نمبر اور بی ایس میں جا کر 2.8 اگر آپ کا سی جی پی ہے تو وہ آپ کا 60% بنے گا تو اس صورت میں 44 نمبر آپ کو مل جائیں گے، 44 نمبر. اس کے بعد ہے لیول 4 50% مارکس والے بچے. تو اس میں 50% مارکس والے میٹرک کا جو ہے وہ اس صورت میں آپ کو 10.5، انٹر میں بھی 10.5 اور بی ایس میں جا کر اگر 2.4 آپ کا سی جی پی اے ہوتا ہے تو وہ پھر 38.5 آپ کا سکور بنے گا. اسی طرح آخری جو 5واں لیول ہے وہ 40% مارکس کے ساتھ ہے. اگر آپ کے میٹرک میں 40% یا اس طرح کے مارکس ہوں گے تو اس صورت میں آپ کو 9 نمبر اور انٹر میں بھی 9 اور اسی طرح بی ایس میں جا کر اگر آپ کا سی جی پی اے 2 ہوتا ہے تو 33 مارکس آپ کو مل جائیں گے. یہ ہے مارکس کا وہ کرائٹیریا جو آپ کے لیے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ اگر آپ کے مارکس میٹرک میں اس لیول پہ ہیں تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے، اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ میں اتنے نمبر ہیں تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے، اور اگر آپ کے بی ایس میں جا کر اگر آپ کے سی جی پی اے کے حساب سے اگر جو نمبر آپ کے بنتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا شیئر ملے گا اور اس کے مطابق آپ کا میرٹ کیا بنتا ہے. تو اس ساری چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے لیے سلیکشن کتنی ایزی ہے، کتنی قریب ہے، کتنی دور ہے، کیا ہے. تو یہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے. اچھا، اس انٹرنشپ پروگرام کا جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نمبر 1 پر ایک نیڈ اسیسمنٹ ہوگی کہ جو اسکول کا پرنسپل کرے گا کہ بھئی میرے اسکول کے اندر ان ٹیچرز اور ان سبجیکٹس کے لیے جگہ ویکنٹ ہے، خالی ہے، اور
اس کے لیے مجھے چاہیے، تو وہ اپنی رپورٹ دے گا اور پھر اس کے مطابق ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، اور ایڈورٹائزمنٹ کے بعد پھر آن لائن اپلیکیشن فارم آئے گا۔ وہ آن لائن پورٹل میں آپ اپنی اپلیکیشن جمع کریں گے، اور اس اپلیکیشن میں آپ جب اپنے پورا ڈیٹا انٹر کر دیں گے تو اس کے مطابق پھر وہ پول بن جائے گا۔ اپلیکیشن سبمیشن کے بعد میرٹ بنے گا اور شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی، یعنی وہ لوگ کہ اگر ایک ایریا کے اندر جتنے لوگ چاہیے اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اچھا کتنے لوگ ہیں کہ جو اس میرٹ کے یا اس ریکوائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کو شارٹ لسٹ کر لیا جائے گا، وہ ٹاپ سے اوپر سے اٹھا لیے جائیں گے، تو یہ میرٹ لسٹ ایک ڈسپلے کر دی جائے گی۔ اس کے بعد انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو میں کیا ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور اس کا آخری جو مرحلہ ہوگا وہ ہائرنگ لیٹر ایشو کرنا ہوگا۔ تو ہائرنگ لیٹر ایشو ہو جائے گا تو پھر آپ جوائن کر لیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرویو میں کیا چیز اسیس کی جائے گی، اور انٹرویو کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہے، ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ آپ کی کمیونیکیشن، یعنی آپ بات کیسے کرتے ہیں، دوسرے کو کنونس کیسے کرتے ہیں، آپ کی بات میں فلو کتنا ہے، آپ کتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے ٹیچنگ سکل، کہ آپ دوسرے کو بات سمجھانے میں کتنے اچھے ہیں۔ تیسری چیز جس پہ چیک کیا جائے گا وہ آپ کا سبجیکٹ نالج ہے، کہ آپ جس پوسٹ کے لیے اور جس سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یا آپ نے جو سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو اس بارے میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس کا نالج کتنا ہے۔ تو آپ اگر آج سے اس پہ کام شروع کر دیں اور اس کی پریکٹس شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل ٹاسک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آخری چیز یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ڈیٹس ایجوین ویب سائٹ کے اوپر آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی سلیکشن ہوگی۔ یہ اعتماد رکھیے کہ آپ کی سلیکشن ہوگی، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔